تعاون کرتی ہے اور اب تک 200 سے زائد بچوں کی شادی کرائی جا چکی ہے۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ چہارم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے آپ کو عزت عطا فرمائی، بڑے مرتبے عطا فرمائے، اور آپ وہ ہیں کہ جو آپ کا مثل نہ پہلے پایا جاتا تھا نہ آئندہ پایا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات سے پہلے آپ کا ابتدائی تعارف میں پیش کر دوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گود میں پلے بڑھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی نے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ وہ شخصیت ہے کہ پوری زندگی آپ نے شرک نہیں کیا، بتوں کی عبادت سے آپ پاک رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شان ہے۔ اسلام لانے والوں میں آپ اولین افراد میں سے ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ ان میں روایتیں مختلف قسم کی ہیں، لیکن کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں خود سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کے دن نماز پڑھی تو میں نے منگل کے دن نماز پڑھی، یعنی اس کے اگلے دن۔ اور پھر کتنی روایتیں جن میں صحابہ کرام نے کہا کہ اول من اسلم، کہ لوگوں میں سے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو اس طرح سے اور بھی روایتیں ہیں کہ بعض اور صحابہ کے بارے میں آئی، جس طرح کہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتی ہے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئیں۔ تو بہرحال ان تمام اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے اس امت کے عظیم امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کم عمر بچوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، کہ اس وقت آپ کی عمر صرف بعض روایتوں کے مطابق 8 سال تھی، بعض کے مطابق 9 سال، بعض کے مطابق 11 سال۔ تو اور غلاموں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں پہ عظیم خصوصیات ہیں، عظیم فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت قرب حاصل تھا۔ کتنے صحابہ کرام کی روایتیں، خود ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا مردوں میں، لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون محبوب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا گیا مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو خصوصی قرب ہے اور خصوصی آپ کے معاملات ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو آپ کی شان بتائی، آپ کے مرتبے کا ادراک کروایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی منی و انا من علی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو بڑا زبردست مرتبہ ہے کہ جو قربت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیسے نزدیک تھے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ الناس من شجر شتیٰ، کہ لوگ مختلف درختوں سے ہیں، وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجْرَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ تو یہ اور قربت کا بیان آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کیا اہمیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو اسی طرح کے مفہوم کی متعدد احادیث طیبہ ہیں جو آپ کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام سے اپنے محبت کا اظہار فرمایا، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ذکر کروں گا۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا اعلان فرمایا،
وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی کچھ وقت میں ذکر کروں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں، کہ وحی کو آپ لکھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہوں گے، اور جس طرح کے اس کے نزول پر علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اسی طرح کہ اس کی تفسیر پہ بھی، اس کی حفاظت پہ بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم خطاب فرمائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کی خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ہم بہادری کے وصف کو دیکھیں تو آپ جیسا شجاع آپ کے زمانے میں کوئی پایا نہیں جاتا تھا، اور جس جنگ میں بھی آپ نے حصہ لیا، آپ نے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا سوائے غزوہ تبوک کے، مگر غزوہ تبوک میں بھی مانن آپ شریک تھے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ منورہ پہ نگران و گورنر مقرر کر دیا کہ میرے بعد سارے کے سارے معاملات آپ دیکھنا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ ان کے نائب ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک عظیم شان کو بیان فرمایا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو قربت خاصہ تھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے بعد لوگوں کو بھائی بھائی بنایا تو سب کو بھائی بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا۔ تو ایسے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے تو سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو یہ آپ کی عظیم فضیلت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ظاہر ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے امت کو آپ کے مرتبے کی پہچان کروائی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر قریب ہیں۔ تو بہرحال وہ میں ذکر کر رہا تھا آپ کی بہادری کے حوالے سے۔ تو تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کی، اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی۔ تو اور ہر غزوے میں آپ نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ دنیا آج تک آپ کے ان بہادری کے جوہر پہ حیران ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں آپ کے دست مبارک سے تقریباً 36 کفار جہنم واصل ہوئے، سر آپ کے ایک دست حق پرست پر، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اور دیگر غزوات میں ایسا معاملہ ہوا، اور وہ غزوہ خندق کے موقع پہ مرحب جو کہ کفار کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اور جس کا یہ حال تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے ہاتھ جو اس کے گھٹنے تک آتے تھے، اس کے پاؤں زمین تک لٹکتے تھے، بہت اونچے قد کا آدمی تھا، اور اس نے غزوہ خندق کو کراس کر لیا، اور خندق کو کراس کرنے کے بعد آگے اب چیلنج کرتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اس کے مقابلے میں تشریف لے آئے، آپ آگے بڑھ کر آئے، تو آپ کا کچھ پستی مائل تھا۔ تو اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے بھائی کے بیٹے، یعنی وہ آپ کے والد ابو طالب کا دوست تھا۔ تو کہنے لگا کہ آپ ہٹ جاؤ، لیکن آپ نے کہا نہیں میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ تو جب مقابلہ شروع ہوا تو وہ باوجود یہ کہ گھوڑے پہ تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ جو اس پہ وار کیا تو اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، مگر وہ ضرب حیدری تھی کہ جب ایک ضرب اس کے سر پہ آپ کی تلوار پہ ذوالفقار کی لگی تو اس کا لوہے کا خول بھی کٹ گیا، اور کاٹ کر کے جسم کو نیچے تک آپ نے ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کے چرچے زمانے میں معروف ہیں، مشہور ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کو بیان فرمایا کہ جو میرے سامنے آتا تھا میں نے اس کو پورا حصہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کو لے لیجئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ عشق میں آپ امام ہیں عشق والوں کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے قربان تھے، اور ایک اشارے پہ آپ کے دشمنوں کی جان لینے کے لیے تیار تھے۔ ایک موقع پر، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ، یہ عشق کا ایک زبردست منظر ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا
کہ جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو لکھنے والے تھے، تو اس میں یہ عبارت تھی کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ معاہدہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جانب سے یہ کفار مکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس پر مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، تو آپ معاہدے سے اس کو کٹوائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اس کو کاٹ دو، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عشق نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول ہیں، کافروں کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو کاٹ دیا جائے، اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ قلم نہیں چلایا۔ یہ آپ کے عشق کی ایک عظیم علامت ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، عشق تو اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دیتا ہے، عاشق اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور محبوب کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ تو زبردست بات دیکھیں، عشق کی کتنی زبردست مثال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو آخری حج میں، تو اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم غالباً گورنر میں تھے، یمن میں تھے، تو وہاں سے پھر حج کا قافلہ لے کر آئے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا نیت ہے، تو آپ کہتے ہیں میری نیت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیا تھی ظاہر میں کسی کو پتہ نہیں تھا، جو صحابہ کرام تو جو آپ کے ساتھ موجود تھے ان کو معلوم تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھیں، کہتے ہیں کہ میری وہی نیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنے کمال پر تھے، اور جتنی محبت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں، آپ کی شان میں یہ ایک عظیم واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب خیبر کو فتح کرنے کا موقع آیا تو مسلمانوں کے کئی دن سے اس کا محاصرہ تھا، اور بعض صحابہ کرام نے کوشش کی، لیکن خیبر کا دروازہ کھل نہ سکا اور فتح نہ ہو سکی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے رات گزاری کہ دیکھیں کون خوش نصیب ہے کہ کس کو یہ اعزاز ملے گا۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد تو لوگ منتظر تھے دیکھیں کیا اعلان ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد فرمایا، تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ علیہ السلام کے بلانے پہ حاضر خدمت ہوئے، تو آپ کی آنکھیں دکھنی آ رہی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے دہن مبارک سے نکالا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پہ لگایا، تو اسی وقت آپ کی آنکھیں درست ہو گئی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کبھی میری آنکھیں دکھنے نہیں آئی۔ اور اس موقع پر پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی، اے اللہ تو علی کو گرمی سے بچا اور سردی سے بچا۔ تو آپ کا یہ حال ہوا کرتا تھا جو حضرت ابو نعیم نے رحمۃ اللہ نے حلیہ میں لکھا اور دیگر بزرگوں نے بھی لکھا کہ آپ سخت گرمی میں سردی والے کپڑے پہن لیا کرتے تھے اور سخت سردی میں گرمی والے کپڑے پہن لیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اب اس کے بعد مجھے سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا دیا اور آپ پھر خیبر کی جانب بڑھے، اور خیبر کا دروازہ بند تھا، یہودی اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دستے مبارک سے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا، اور وہ دروازہ اس قدر بھاری تھا کہ جس کو 40 مرد بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں وہ خدائی طاقت کا ظہور ہوا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو آپ نے نہ صرف اس دروازے کو اکھیڑ لیا بلکہ پھر صحابہ کرام اس دروازے کو کے اوپر سے ہی پھر قلعے میں داخل ہو گئے۔ اور یہ بھی روایتوں میں آیا کہ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دروازے کو ڈھال بنا لیا اور دشمنوں سے آپ نے قتال کیا، یہاں تک کہ الحمدللہ
وہ خیبر بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ آپ کی عظیم منقبت ہے، آپ کی عظیم شان ہے۔ ویسے دیکھیں سارے ہی صحابہ کرام اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر خاص اس محبت کا تمغہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملا، جو یہ ایک عظیم تمغہ ہے، ایک عظیم منقبت ہے، ایک عظیم آپ کی عزت افزائی ہے، جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر معاملات کو دیکھیں کہ آپ کے یعنی دنیا سے قطع تعلقی آپ دیکھیں تو آپ نے دنیا کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور آپ کا لباس بھی ایک عمومی لباس ہوا کرتا تھا، بلکہ گدڑی آپ اکثر پہنا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سخت گرمی میں آپ موٹا کپڑا، اون کا کپڑا پہن لیا کرتے تھے، صوف کا کپڑا پہنتے تھے، آستینیں بھی بڑی بڑی ہوا کرتی تھی۔ تو عجیب آپ کے شان تھی، ایک عجیب یعنی آپ کی تونگری تھی، استغنا تھا کہ آپ نے دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ آپ خلیفۃ المسلمین بھی رہے، لیکن کبھی آپ نے مال کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، یہاں تک کہ آپ کی یہ دعا مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ رات کو دعا کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جا تو کسی اور کے پاس جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہے، اب تجھ سے رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کا فقر تھا، اور یہ فقر آپ کی اصل تھا۔ عجیب آپ کی شان ہے اس معاملے میں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کی مہمان نوازی، دیگر معاملات، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم شان عطا فرمائے، عظیم مرتبہ عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان کے حوالے سے یہ روایت بھی آتی ہے کہ طائف کے موقع پر، غزوہ طائف کے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سرگوشی کر رہے تھے۔ تو کافی دیر سرگوشی کی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے چچا کے بیٹے سے بہت زیادہ سرگوشی کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے علم میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سرگوشی فرما رہا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اور پھر آپ کی ولایت کا اعلان، اس کے حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بعض لوگوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شکایت کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ناراض بھی ہوئے، اور بلکہ غدیر خم کے موقع پر ایک مقام ہے، وہاں پہ کنواں تھا، تو اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اور واضح لفظوں میں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا یہ علی بھی ہیں، یعنی جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھے دوست رکھتا ہے، جس کا میں دوست ہوں، اس کے دوست سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ اور پھر آگے اس کے معنی کی وضاحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہم والی من والا ہو، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اللہ و عادی من عادہ ہو، اے اللہ تو اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حق و باطل کا معیار تھے، آپ حق کی پہچان تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کے بغض سے منافق کو پہچان لیا کرتے تھے، کہ جس میں دیکھتے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر کے بارے میں بغض پایا جاتا ہے، ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اور اسی طرح پھر خود سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی، دیگر صحابہ کرام نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور فرمایا کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ آپ کی عظیم شان ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی حق و باطل کا معیار تھے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہم مختصر سا وقفہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ کچھ اور بھی انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اس حوالے سے، اور آپ کے میسیجز بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، ان کے جوابات دیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ طوبہ ویلفیئر گزشتہ 12 سالوں سے خدمت خلق کے کاموں میں مصروف عمل ہے، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بطور خاص صحرا تھر محسن کے ریگستان میں الحمدللہ مختلف فلاحی کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں طوبہ ویلفیئر نے الحمدللہ تھر کے اس علاقے کے اندر پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے
الحمدللہ اب تک 40 کنویں، 140 سمر پمپ اور 1000 سے زائد ہینڈ پمپ لگائے ہیں۔ اس طرح غریب و نادار لوگوں کے کھانے کے لیے مختلف جگہوں پر دسترخوان لگائے گئے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں ان کے لیے افطاری و سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ غریب و نادار بچوں کی شادی کے لیے الحمدللہ طوبہ ویلفیئر تعاون کرتی ہے، اور اب تک 200 سے زائد بچوں کی شادی کرائی جا چکی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں غریب لوگوں کے لیے راشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں گھروں تک راشن پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا روحانی علاج بھی فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے جسمانی علاج کے لیے الحمدللہ طوبہ ویلفیئر نے اب تک 8 ڈسپینسریاں قائم کی ہیں، جن میں ان کا طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ انہیں فری آف کاسٹ میڈیسن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے۔ الحمدللہ طوبہ ویلفیئر سردی کے موسم میں ان غریب بچوں کے لیے گرم لباس پرووائڈ کرتی ہے، کمبل پرووائڈ کرتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے بعد عید کے موقع پر انہیں عید گفٹ پیش کیے جاتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہزاروں بچوں کو عید کا لباس دیا جاتا ہے، پہننے کے لیے جوتیاں دی جاتی ہے۔ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور اپنے زکوٰۃ، فطرات، صدقات، عطیات طوبہ ویلفیئر کو ڈونیٹ کیجیے، تاکہ آپ کا مال ان غریب مستحق لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور چند ایک باتیں میں ذکر کر کے پھر میں آپ کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے میسیجز دیکھتا ہوں۔ لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کا بیان ہو رہا ہے، تو ہم تھوڑے سے وقت میں کیا، اگر کئی راتیں بھی اس کام میں لگے رہیں تو آپ کے فضائل و مناقب کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن چند ایک اہم باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آدمی علی 2 آدمی انسانوں میں بدترین آدمی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک تو احیمر جو سمود قوم کا تھا، جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی، ان کے پاؤں کاٹے تھے، تو وہ بدترین آدمی ہے۔ اور دوسرا بدترین آدمی وہ ہوگا جو اے علی تمہارے سر پہ تلوار چلائے گا، جس سے تمہاری داڑھی جو خون سے رنگ جائے گی۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں پھر بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اے علی، آپ کی مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، کہ 2 قومیں ان کی وجہ سے برباد ہوئی، کہ ایک یہود جو آپ کی بغض میں بہت آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی پاکیزہ ماں پر تہمت لگائی، تو وہ ہلاک ہو گئے۔ اور دوسرے نصارہ جو آپ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حد سے بڑھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پہ فائز کیا جو ان کے لائق نہیں تھا، یعنی ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو فرمایا کہ علی تمہاری مثال بھی ایسی ہے، تمہاری وجہ سے بھی 2 گروہ جو ہے ہلاک ہوں گے، ایک جو تمہاری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، اور ایک وہ جو تمہارے بغض میں حد سے بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں گروہ میں ہونے سے ہمیں بچائے، اور ہم پر خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے موقع ملتا ہے میں آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی گفتگو کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر آپ کے کچھ میسیجز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اقرار خان پٹھان صاحب نے سلام کہا، وعلیکم السلام، کہا کہ حضور سجدے میں کوئی دعا کر سکتے ہیں؟ کچھ تفصیلی جواب مجھے بتا دیجیے۔ دیکھیں، سجدہ اگر نماز کا ہے تو نماز کے دوران تو دعا نہیں کر سکتے، اور چاہے نفلی نماز ہو۔ ہاں البتہ نماز کے علاوہ نفلی آپ سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں، اردو میں کر سکتے ہیں، آپ کی زبان انگلش ہے انگلش میں کر سکتے ہیں، جس زبان میں چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ جائز ہے۔ نعمان ذیشان نے کہا السلام علیکم قبلہ، میرے چاچا کو مائنڈ کا مسئلہ ہے، تو یہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت استخارہ کرنے میں پھر ایک پاز آ جائے گا، ایک وقفہ آ جائے گا، تو بہتر ہے کہ اپنا نام وغیرہ جس کا استخارہ کروانا ہے تو وہ ہمارے استخارہ ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیں، انشاءاللہ ان کے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہوں گے، عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ سے آپ کو استخارے کا جواب مل جائے گا۔ اور دماغی مسئلہ ہے تو دیکھیں اس حوالے سے ایک تو یہ کہ سورہ جن عشاء کے بعد 7 دفعہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی جو ہے ان کو پلائیں، 21 دن کا عمل ہے۔ دوسرا دماغی مسئلوں کے لیے بہترین آیت طیبہ سورہ یاسین کی شروع کی 5 آیتیں، وہ 5 آیتیں کسی پیپر پہ لکھ کے ایک بوتل میں ڈال دیں اور وہ بوتل کا پانی ان کو پلایا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کو بہت فرق پڑ جائے گا۔ پھر احمد وحید صاحب نے کہا السلام علیکم حضرت، کیا نظر بد سے
میڈا کی بیماری لگ سکتی ہے. تو دیکھیں یہ اصل میں رومن انگلش ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ لفظوں کا تلفظ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو اگر پیور انگلش میں لکھیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا, یا پھر اردو میں لکھیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا. اب MED ہے, میڈا, آئی ڈونٹ نو واٹ از دس. سو بہرحال اس سے بیماری بھی لگ جاتی ہے, انسان بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے. اور اس کا توڑ یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات وہ صبح اور شام 41 مرتبہ پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ نظر بد دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ مریض صحتیاب ہو جائے گا. پھر کوشچن جابر ساجد صاحب نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب پر رحمتوں کا نزول فرما آمین. بہت سی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ہو کر آتی ہیں واٹس ایپ پر, تو کس پہ بھروسہ کریں کہ علی کس کا کلام ہے اور کیسے؟ تو ناد علی کس کا کلام اور کیسے, یہ انہوں نے کوشچن کیا. دیکھیں حدیث کے معاملے میں تو بہت سارے واقعے آتی ہیں اور ان کو جب تک تحقیق نہ ہو اس کو آگے نہ بڑھائیں, یا کوئی ایسا قابل اعتماد ذریعہ ہے کہ بھیجنے والا کوئی عالم ہے, سمجھدار ہے, جائز ناجائز کو سمجھتا ہے, حلال حرام کو سمجھتا ہے, عقائد کو سمجھتا ہے, تو ان پہ اعتماد کر کے تو آگے بھیج دیں. ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. تو اس طرح سے ہر ایک کی بات کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. پھر ناد علی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی اور یہ سیدنا جبریل امین لے کر آئے, تو اس کے حوالے سے یہ باتیں مشہور ہیں, معروف ہیں, لیکن یہ بزرگوں نے لکھا ہے تو اس حوالے سے جو میرے علم میں نے ذکر کیا. تو اس کے علاوہ پھر رابعہ فاطمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ آج کل جیش کیش اور ایزی پیسہ فوری ضرورت دیتے ہیں اور واپس کرتے وقت وہ کچھ زائد رقم لیتے ہیں, جیسے کمپنی سروس فیس کا نام لیتی ہے. کیا یہ زائد رقم سود ہے یا جائز ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے بات یہ ہے کہ جو آپ قرضہ لے رہے ہیں اور اس پر اگر وہ کم ہو یا زیادہ ہو, آپ 15 روپے کا لے رہے ہیں تب بھی وہی روپے کاٹتے ہیں, اور آپ 100 روپے کا قرضہ لے رہے ہیں تب بھی وہی روپے کاٹتے ہیں, پھر تو ہم سروس چارجز کے اندر لے کے آ جائیں گے. ورنہ جو ہے اگر پیسے کی کمی زیادتی کی وجہ سے ان کی فیس بڑھ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, تو پھر یہ سود کی صورت اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. پھر یہ اقرار خان صاحب نے کہا کہ آواز نہیں آ رہی ہے, تو اس کو چیک کر لیں کہ آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے. پھر شروع میں نہیں آ رہی تھی تو الحمدللہ وہ آواز اب ٹھیک ہے, کچھ پرابلم تھا شروع میں. پھر جابر سید نے کہا کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جسم عطر کو آسمان پہ اٹھایا گیا؟ کیا حسنی سید وقار اور فراخ دستی کی زندگی جیتے ہیں اور حسینی سید تنگی, مصیبت اور صبر کی زندگی جیتے ہیں؟ تو دیکھیں جابر بھائی نے جو کوشچن کیا ہے تو یہ اصل میں ایسی بے سند روایتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی موضوع سند نہیں ہے. تو تاریخ دانوں نے ذکر کی ہے کہ تو اس لیے ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آسمانوں میں, تو تحفہ اثنا عشری میں سیدنا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً ان کے تمام فرقوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, تو ان کے عقائد کا ذکر کیا. تو بہرحال اہل سنت کے نزدیک اور مسلمانوں کے جمہور کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے. پھر حسنی سید اور حسینی سید میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر انسان لے کر آتا ہے تو اسی کے مطابق اس کی زندگی گزرتی ہے. یہ مطلب کہ درست نہیں ہے کہ جو حسنی ہوگا تو وہ مالدار ہوگا اور فراخ دستی ہوگی, جو حسینی ہوگا تو وہ فراخ دستی, یہ غلط بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر رابعہ فاطمہ نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آن لائن فوریکس ٹریڈنگ کی شرعی حیثیت بھی بتا دیجئے, میں 24 گھنٹے میں دگنا منافع کماتے ہیں. تو دیکھیے آن لائن ٹریڈنگ کے اندر خاص طور پر یہ جو انہوں نے کہا کہ کرپٹو کرنسی, تو دنیا کے اکثر مسلمان علماء کرام جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, بڑی بڑے مقامات ہیں, بڑی بڑی جگہ ہیں, جیسے جامعہ ازہر ہے, اسی طرح جو ہے ہند کے بڑے بڑے مفتی, پاکستان کے بڑے بڑے مفتی, الحمدللہ سبھی کے سب اس بات پہ متفق ہے کہ ناجائز ہے, اس کا کاروبار جائز نہیں ہے. اور فوریکس ٹریڈنگ کے اندر کیونکہ یہ فیوچر سیلز ہوتی ہے, شریعت کے تقاضے اس میں پورے نہیں کیے جاتے, تو یہ بھی شرعی طور پہ ناجائز ہے, یہ جائز نہیں ہے. پھر طی الارض کا کوئی وظیفہ بتا دے, جابر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں طی الارض کا وظیفہ لے بھی لیں گے تو کوئی سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ دیکھیں یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں
جو خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے عرض کر دوں کہ جس طرح ہتھیار ہوتے ہیں تو ہر ایک کو وہ ہتھیار نہیں دیے جاتے، بلکہ یا تو جو پولیس والے ہوتے ہیں یا جو فوج والے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ ہتھیار ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بھی سارے کے سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، ان میں سے خاص قسم کی ریجمنٹس ہوتی ہیں، ان کے پاس خاص قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں، دوسرے فوجیوں کے پاس بھی نہیں ہوتے، اور ان کی تربیت بھی خاص لوگوں کو کرائی جاتی ہے کیونکہ ان سے خاص کام لینا ہوتا ہے۔ یہ طی العرض یہ اولیاء کرام کے ٹولز ہتھیار ہیں، تو ان کو جو ابدال ہوتے ہیں ان کو ایک وقت میں دوسری جگہ پہ اور پھر اسی وقت میں تیسری جگہ پہ جانا پڑتا ہے، تو ان کو یہ عطا کیے جاتے ہیں۔ تو آپ ابدال بن جائے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود مل جائے گا، ورنہ اگر میں وظیفہ بتا دوں، کیونکہ علماء نے لکھے ہیں، شمس المعارف میں علامہ بوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کے وظائف لکھے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا، حاصل نہیں ہوگا۔ پھر نعمان ذیشان نے کہا ماشاءاللہ۔ سیدہ شیرین السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کل کا پروگرام بہت اچھا تھا، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور عبد الکریم سمرو صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، آمین بجائے نبی الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے کہ جو پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ پھر نور العین صاحبہ نے کہا کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ میرا کوشچن ہے کہ کیا ننگے پاؤں چلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میری فیملی کے لیے دعا کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ننگے پاؤں چلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سوائے یہ کہ کوئی جگہ پہ ناپاکی پڑی ہوئی تھی اور آپ نے ناپاکی میں پاؤں رکھ دیا اور آپ کے پاؤں پہ وہ ناپاکی لگی تو وضو پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، صرف اس پاؤں کو دھو لیجیے، ورنہ ننگے پاؤں ٹوٹنا جو ہے، چلنا جو ہے، وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے، مرادوں کو پورا فرمائے۔ پھر رابعہ فاطمہ کہتی ہیں کہ حزب البحر کا عمل اور ذکر الہی بے وضو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ان کو حزب البحر اور ذکر الہی بے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنے زیادہ دیر مومن باوضو رہتا ہے تو اتنے ہی اس کے درجات بلند رہتے ہیں۔ تو کر تو سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اکثر وقت آپ کا وضو میں گزرا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب کو سلام، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ ایمانیات کے حوالے سے بہت وسوسے آتے ہوں تو کسی بھی طرح نہ جاتے ہوں تو اس کا کیا علاج ہے، ارشاد فرمائیں۔ تو دیکھیں وسوسے آنا خود ایمان کی علامت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور باقاعدہ آپ نے مثال بھی دی کہ چور وہیں پہ آتا جہاں پہ مال ہو، تو وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، البتہ پریشانی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر حدیث کریمہ میں کئی دعائیں آئی ہیں، جن سے ایک مجرب دعا جو کہ حدیث شریف میں بھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، یہ لفظ آپ کہیں اور اس کی تکرار کریں۔ تو اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْآخِرُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْبَاطِنُ، یا اتنا ہی کہہ دیں آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ۔ آج وسوسے آئیں تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو شیطان پھر دور ہٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وسوسے شیطان کی طرف سے تھے۔ اب شیطان سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ ضد میں آ گیا، اب میں جتنا میں بہکا ہوں یہ مانے گا نہیں، یہ تو کہہ رہا میں تو اللہ پہ ایمان لایا، اس کے رسول پہ ایمان لایا، اور میں ایمان کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ وسوسوں سے کبھی لڑا نہ جائے، وسوسے کو آئیں تو آپ اپنے خیال کو چینج کر لیں، آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، کسی کام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، کچھ اور کرنا شروع کر دیں تو وسوسہ چلا جائے گا۔ پھر عائشہ نے کہا کہ مفتی صاحب کو، اچھا جی یہ ہو گیا۔ پھر اقرار پٹھان صاحب نے کہا جزاک اللہ، پھر درود خضری کی برکات بتا دیں۔ تو دیکھیں اولیاء اللہ، کرامت اولیاء صاحب، اولیاء اللہ نے سوال کیا، دیکھیں درود خضری کی بہت برکتیں ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن درود ہونے کی حیثیت سے وہ ایک درود شریف ہے، اور درود کے جو تمام فضائل ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں، اور بہت ساری یعنی اعمال سے پہلے اس درود پاک کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ شاذلی ڈیزائن نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرشد صاحب مجھے نعت علی شریف کو 21، 22، 23 کو پڑھنے کی اجازت عنایت عطا کر دیں۔ تو دیکھیں میں نے سب کو اجازت دی تھی نعت علی کی، آپ کو پھر دوبارہ اجازت ہے، آپ بالکل اس کو پڑھیں
اور اس کی برکتیں لیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے, خصوصی کرم فرمائے. پھر شاذلی ڈیزائن کا یا سیدی اور آیت الکریمہ کو 9 دن زکوٰۃ بغیر پرہیز کے پڑھنا جائز ہے, اس کی بھی اجازت دے دیں, اس کی بھی اجازت عطا فرما دیں. تو دیکھیے بالکل آیت کریمہ کو آپ 9 دن کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں پرہیز کوئی لازمی نہیں ہے, کر لیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر پرہیز نہیں کر پا رہے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. اسی طرح نادی علی کی بھی زکوٰۃ ادا کر لیں, وہ 3 دن میں کر لیں. تو آج 21 شروع ہوگی, شب شروع ہوگی تو آج سے شروع کر سکتے ہیں, 21, 22, 23 کو کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, آپ کو برکت عطا فرمائے. پھر حمیرہ نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ بہت پیارا پروگرام ہے, جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, جزا خیر دے. آپ اچھے لوگ ہیں, اچھی باتیں سننا پسند کرتے ہیں, الحمدللہ. یہ چونکہ حق باتیں ہیں ساری کی ساری, اور یہ حق کا بیان ہے. اور جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حق جو ہے کسی ملمہ کاری کا محتاج نہیں ہے, حق بھینس بدلنے کا محتاج نہیں ہے. حق تو سیدھا اور کھلا کھلا آتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام بالکل سادگی کے ساتھ سچی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں, اور یہ آپ کے اہل حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ جو آپ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. پھر صدیقی حج عمرہ زیارت گروپ کی جانب سے ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ انہوں نے کہا. پھر ہمنا خان نے کہا کہ السلام علیکم, حضرت اویس بنت تحسین کا استخارہ کر دیں. سائیکولوجی پرابلم انہوں نے لکھا ہے, تو ہے عمر 22 سال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر آپ استخارے کے لیے ہمارا عالمی حلقہ قادریہ شاذلیہ کا فون نمبر ڈسپلے ہو رہا ہوگا, تو اس پہ آپ نام بھیج دیں, کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پروگرام میں پھر میں اگر تھوڑی دیر کے لیے پاس کرتا ہوں استخارے کے لیے, تو پھر اس سے لوگ پھر منتظر رہ جائیں گے, ہمارا ٹائم اس میں لگ جائے گا. تو وہاں سے آپ معلوم کیجیے, اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. پھر رشتے کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم, یہ جو ہے آپ عشاء کے بعد 41 ٹائمز پڑھیں, 41 مرتبہ پڑھیں, اور جب تک آپ کا مقصد حاصل نہ ہو جائے آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں. پھر سید حمزہ صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ سید بخاری آزاد کشمیر سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا کوئی پورے گھر کو بیت یعنی مسجد بیت بنا سکتا ہے اور پورے گھر میں ضروری کام کے لیے جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ مسجد بیت کی صراحت ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے, تو وہ خاتون کے حق میں مسجد بیت ہے. لیکن اس کے اندر بعض لوگوں نے اور رعایتیں دے دی ہے کہ چلو ایک کمرہ ہو تو اس کمرے کو آپ پورے مسجد بیت بنا لیں. چلو اتنا تو چل جائے گا, لیکن پورے گھر کو مسجد بیت نہیں بنایا جا سکتا. ہاں ضرورت کے کام ہے, گھر میں اکیلی خاتون ہے اور اسے پکانا اسے کھانا ہے, تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے, تو وہ اپنے ان کاموں کے لیے نکل کے فوراً پھر واپس آ جائے. لیکن یہ بلا وجہ نکلے, بلا ضرورت نکلے, تو پھر یعنی جو ضروریات ہے فطری ضروریات ہیں ان کے لیے نکل سکتے ہیں. علی شیخ نے سلام کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا کہ حضرت یوٹیوب کا چینل بنا کر اس سے جو لوگ ایڈس چلا کر پیسے کماتے ہیں وہ کیا جائز ہوتا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں عورتیں اور میوزک کی وجہ سے جائز نہیں ہے. دیکھیں میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ میں اسے جائز نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا بھی دیں گے تو پھر بھی بے پردہ عورتیں آپ کس میں آئیں گی, اور اس کے علاوہ جو ہے میوزک اس کے اندر آئے گا, اور بہت سی غیر شرعی باتیں ہوتی ہیں جو کہ غیر مسلموں کے نزدیک تو کوئی بری نہیں ہے, لیکن مسلمان اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جب آپ یوٹیوب چینل پہ کسی کو اجازت دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایڈ ہی چلائے گا, اور ایسا ایڈ کہ جس کے اندر میوزک نہ ہو دن میں, اور عورت نہ ہو. چلو عورت تو بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے, لیکن میوزک کے بغیر تو کوئی ایڈ ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ بہت مشکل ہے, تو اس سے بچا جائے. پھر نادی علی کی زکوٰۃ کے حوالے سے علی شیخ کہتے ہیں کہ طریقہ کار بتا دیں. تو دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آج یعنی 21, 22, 23 کو آپ روزانہ اس کو 313 دفعہ پڑھیں زکوٰۃ کی نیت سے, ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک وقت پر. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اس سے اعلیٰ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 700 دفعہ اس کو پڑھیں, اور اس سے زیادہ اعلیٰ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں
تو پھر روزانہ 21 دفعہ اس کو پڑھیں، یعنی جتنا زیادہ آپ تعداد میں پڑھیں گے اس کے فوائد اور تاثیر زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر نیک محمد ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ صلی اللہ علیہ، ہاں یہ استاد صاحب کی بارگاہ میں سلام، اللہ پاک استاد صاحب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی امین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مفتی نیک محمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو الحمدللہ ایک عوام کے ساتھ ساتھ ایک علماء دین کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ اس پروگرام کو ملاحظہ کرتی ہیں، جو کہ خود پیر بھی ہوتے ہیں اکثر ان میں سے، اور اپنے اپنے علاقوں میں مفتی بھی ہوتے ہیں اور دین کی بڑی بڑی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر یہ عدنان اشرف نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی غالباً فضا بنت روبی کی کو حاضری لگ جاتی ہے تو شادی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں حاضری لگ جانا وہ شیطان کے اثرات ہیں، اور شیطان کے اثرات کا اب استخارے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ آپ آیت الکرسی کو ان کو عادت بنائیں، روزانہ 50 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، پھر وہی آیت الکرسی تیل پہ بھی دم کر دیں، اور خاص طور پہ جب حاضری کا موقع ہو تو وہ تیل ان کے ایک قطرہ اس کان میں ایک قطرہ اس کان میں، پھر ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں پہ لگا دیں وہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ حاضری والا بابا جو ہے جل جائے گا، بھاگ جائے گا، پھر آئندہ نہیں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بڑا زبردست عمل ہے، آپ کر کے دیکھیے۔ تو اسی طرح نعمان اینڈ ذیشان کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر عدنان اشرف صاحب کہتے ہیں کہ لیل القدر کی علامت ارشاد فرما دیں اور کیسے اس رات کو پایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں لیلۃ القدر کی علامتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فکس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کیا جائے۔ تو طاق راتیں آج الحمدللہ پہلی طاق رات ہے، پھر 23 ہوگی، پھر 25 ہوگی، پھر 27 ہوگی، پھر آخری 29 ہوگی۔ تو ان راتوں کو میں سے ہر رات ہی کو لیلۃ القدر سمجھ کر ہی عبادت کی جائے، ورنہ اس کی علامتوں کے حوالے سے بزرگوں نے فرمایا کہ اس رات کو آسمان کھلا ہوتا ہے اور بڑا پرسکون ہوتا ہے، اس رات میں بعض علماء نے کہا کتے نہیں بھونکتے، اور بعض علامتیں وہ جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی، جیسا کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ وہ اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج جو ہے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے ابتدا میں۔ تو یہ اس قسم کی علامتیں بزرگان دین نے بیان کی۔ تو لیکن بہرحال آپ طاق راتوں میں خاص طور پر 41 مرتبہ سورۃ القدر کو پڑھنے کی عادت رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی 41 دفعہ سورۃ القدر کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو طاق رات نصیب ہو جائے گی۔ پھر یہ فاطمہ نے کوشچن کیا کہ السلام علیکم مفتی صاحب، پلیز یہ لطائف کی فضیلت پر بیان فرمائیں۔ دیکھیں لطیفوں کے بارے میں تو لطائف ایک پورا چیپٹر ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان میں موقع مل سکا تو رمضان میں کریں گے، ورنہ ایک رمضان کے بعد کا بھی موقع ملا تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کی پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو عروہ نے کہا استاد جی کی بارگاہ میں مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں سے مہکتا مہکتا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ امجد اسلام کہتے ہیں ماشاءاللہ زبردست، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی امجد بھائی جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کے بلائے نصیب فرمائے۔ اور دارالعلوم لال شہباز کے اندر سے ماشاءاللہ، یہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ علماء کرام ہمارے ساتھ بہت ہوتے ہیں، تو یہ امجد اسلام صاحب ماشاءاللہ یہ پنجاب ڈسکا سے، یہ بھی عالم دین ہے اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور بلکہ ان کو ہم پیار سے شہنشاہ جنات بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی خدمت میں جب جن والا آتا تو دن ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہمارے مفتی عبدالستار صاحب 7 شریف میں ہوتے ہیں، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، تو انہوں نے بھی السلام علیکم قبلہ استاد صاحب، سوال ہے کہ مثلاً 40,000 زکوٰۃ کا ہیلا کرنا ہو اور موجود 1,000 ہو تو اس کو ہر بار ہیلا کرنے سے سب کا ہیلا ہو جائے گا یا نہیں ہو؟ دیکھیں ایک بار میں نہیں ہوگا، اور ویسے تو آپ چونکہ مفتی ہیں آپ کو معلوم ہی ہے کہ شرعی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بار میں نہیں ہوگا، یہ پھر بار بار کرنا پڑے گا، 40 مرتبہ کرنا پڑے گا۔ عروہ استاد جی حزب البحر کی اجازت آپ فرما دیں۔ جی حزب البحر کی اجازت آپ بالکل پڑھیے، آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر عائشہ نے کہا کہ ماشاءاللہ ویری انفلوئنشیل ٹرانسمیشن
must continue after Ramadan also. Inshallah tabarak wa ta'ala, I have told many times that inshallah we will continue after Ramadan this transmission. Inshallah weekly, once or twice weekly, inshallah tabarak wa ta'ala. Jazakumullah khair. शाजली डिज़ाइन ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुर्शिदी अल्लाह आपको सेहत व आफ़ियत अता करे और दराज से उम्र बिलखैर अता फरमाए और इल्म व अमल। बहुत सारी दुआएं दी माशाल्लाह। ये शाजली डिज़ाइन जो है ये भी हमारे माशाल्लाह एक आलिम दीन मुफ्ती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर में होते हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। और शुमाइला इरफान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर उनके कनाडा में मौजूद सूद पे घर लेते हैं, क्या जायज़ है? तो देखें मेरी बहन, इस हवाले से मॉर्टगेज लेना मेरी एक मुस्तकिल किताब है और जिसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। उसका नाम है गैर मुस्लिम ममालिक में सूद और मॉर्टगेज का शरई हुक्म। तो बड़ा जदीद मसला, इस हवाले से लोग बड़े परेशान होते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कई साल पहले इस मसले की पूरी तहकीक करके इसमें लिखा कि ये जायज़ है, गैर मुस्लिम ममालिक में गैर मुस्लिम के बैंक से लेना जायज़ है, कि वो सूद की तारीफ़ में दाखिल नहीं है। और आपको ये किताब चाहिए तो हमारी वेबसाइट है तूबा वेलफेयर ट्रस्ट। तो उस वेबसाइट पे आप जाएं तो बुक्स लाइब्रेरी के अंदर मेरी ये उर्दू बुक्स भी रखी हैं, इंग्लिश बुक्स भी रखी हैं। तो आप उर्दू की डाउनलोड करना चाहें, जस्ट विद इन 1 क्लिक इंशाल्लाह आपके पास वो बुक आ जाएगी। तो फिर मैं सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। फिर अच्छा जी, फिर उन्हें और भी कई क्वेश्चन किए हैं थोड़े थोड़े करके। तो जैसे कि मज़ीद जो है कहते हैं कि अच्छा जी, अहमद वहीद साहब कहते हैं कि थैंक यू हज़रत जी, हिज़्बुल बहर सुबह शाम पढ़ सकता हूँ मैं अगर आप इजाज़त दी? बिल्कुल आप पढ़िए, आपको सुबह शाम पढ़ने की इजाज़त है। फिर शुमाइल ने फिर कहा कि शौहर की मनी से हज हो जाता है जबकि बीवी के पास ज्वेलरी है जिस पे ज़कात देती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। शौहर क्या, कोई दोस्त भी अगर किसी दोस्त को हज पे लेके जाए और अपनी तरफ से ख़र्चा अदा करे तो फ़र्ज़ की नियत करे तो उसका फ़र्ज़ ही अदा होगा, इसमें कोई मसला नहीं है। तो शौहर तो बहुत करीब होता है। फिर बीवी के पास कैश नहीं है तो और जॉब भी नहीं करती, मैंने बता दिया कि जायज़ है। तो ज़कात भी शौहर देते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, उनकी इजाज़त से शौहर भी ज़कात दे सकते हैं ये। फिर उसके अलावा जो है आयशा ने कहा कैन वी रिसाइट 7 सलाम? जी हाँ, बिल्कुल 7 सलाम आप पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद की आयतों में जो 7 सलाम आए बहुत बाइस बरकत है। और फिर शादी जाने का कि हज़रत मैं आयतुल कुर्सी शरीफ ज़कात के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको इजाज़त दी है, आप बिल्कुल आयतुल कुर्सी की ज़कात अदा करें, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर कहा कि अबरार माँ का नाम माशूक, नींद बहुत आती है, अभी मैंने पीछे इसका जिक्र किया है। तो सूरह, आप उनके लिए नींद ज़्यादा आती है तो सूरह इब्राहिम, दुरूद इब्राहिमी की कसरत करें, इंशाल्लाह उससे नींद कम होती है। फिर ये राबिया फ़ातिमा ने कहा कि फैज़ान रज़ा बिन सादिया की सेहत ख़राब रहती है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत आसान इलाज है, आयतुल कुर्सी ये 41 दफ़ा, सूरह कुल वल्लाहु अहद और फलक व नास रोज़ाना 41 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके उनको पिलाएं, चंद दिन करेंगे इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी। उस्ताद साहब एक मरीज़ का इलाज, नेक मोहम्मद साहब कहते हैं कि कर रहा हूँ, नज़र इनाज फरमाए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, फजल फरमाए। राबिया फ़ातिमा कहते हैं फैज़ान रज़ा बिन सादिया को किसी ने झूठे कानूनी केस में फंसा दिया, बेकसूर है। तो देखिए इसके लिए हिज़्बुल बहर शरीफ में एक आयत है जो सूरह बकरा की है, फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव्वस समीउल अलीम। तो इस आयत को रोज़ाना ईशा के बाद 180 मरतबा पढ़ें, इसी नीयत से पढ़ें तो इंशाल्लाह बरी होंगे और कामयाब होंगे। फिर मोहम्मद अवैस शाज़ली कहते हैं सलाम, फाजिनिया शाज़लिया फैज़ान शाज़लिया जारी रहे, आमीन बिजाहिन नबी अमीन, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ा खैर दे। मुफ्ती सैयद बिलाल शाह बुखारी माशाअल्लाह जमी अहले सुन्नती बिफ़यदिकुमुल आलिया अतालल्लाहु उमरकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आमीन बिजाहिन नबी अमीन, युबारकल्लाहु फ़ीकुम व यक़बिलुल्लाहु उम्रतकुम व युतिकुमुत तौफ़ीक़ा मिरारन इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इसी तरह राबिया फ़ातिमा माशाअल्लाह उनका। फिर शुमार ने कहा प्लीज़ पाइल्स का कोई इलाज बता दें। देखिए पाइल्स के इलाज के लिए आप हमारे इस्तिखारा डिपार्टमेंट में
رابطہ کریں گے تو آپ کو تعویذ بھی بھیج دیں گے، لیکن ایک آسان سا علاج میں بتاتا ہوں۔ پائلس کے علاج کے لیے بہترین جو فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الفیل پڑھیں۔ اس کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ پائلس کا مرض ختم ہو جائے، یعنی بواسیر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ عائشہ کہتی ہیں میں اللہ پاک بلیس مفتی صاحب with good health and long life، تو آمین بجاہ نبی الامین۔ تو یہ میسیج میرے پاس آئے، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب ہم اپنے ٹاپک پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کے حوالے سے عرض کرتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک عظیم خوبیوں میں سے، عظیم شان میں سے یہ بھی تھی کہ آپ عقد الناس تھے، یعنی لوگوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ اور اس حوالے سے کافی روایتیں بھی آئیں، حدیث بھی آئی کہ جس میں آپ کے فیصلوں کا ذکر کیا گیا۔ خود آپ فرماتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک جوان ہوں اور مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فیصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا کہ اس کے بعد سے کسی فیصلے میں کبھی میرے دل میں شک بھی نہیں گزرا۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا کہ آپ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے۔ تو آپ کے فیصلوں کی چند ایک میں مثالیں دوں تو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک دو واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس حوالے سے ایک فیصلہ آپ کا، ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ میں نے معذرت تمہاری ماں کے ساتھ جو ہے برا کام کیا خواب میں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو جواب دیا، اس کو لے جاؤ، دھوپ میں کھڑا کرو، دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو کوڑے مارو، تو تمہارا وہ جو ہے معاملہ حل ہو جائے گا، تمہارا بدلہ ہو جائے گا۔ تو جیسا سوال تھا ویسا آپ نے جواب دیا۔ پھر ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ دو افراد تھے، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتفاقی بات ہے کہ وہاں سے کوئی شخص گزرا تو دونوں نے اس کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں کھانے میں، تو وہ کھانے میں شریک ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ کھانا کھا لیا۔ جاتے وقت وہ تیسرا شخص ان کو 8 درہم دے گیا اور کہا کہ یہ لوگ آپ لے لینا، آپ کی روٹیوں کا بدلہ، آپ نے میری مہمان نوازی کی ہے۔ وہ دے کے چلا گیا، تو جس آدمی کی 5 روٹیاں تھی تو اس نے کہا کہ بھئی 5 درہم میرے ہیں اور تمہاری 3 روٹیاں تھی، 3 تمہارے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں تو آدھے آدھے کروں گا۔ تو معاملہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں تم لے لو، ورنہ تمہارا حصہ تو 1 ہی درہم بنتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے سمجھائیں، اگر مجھے بات سمجھ میں آ گئی تو پھر میں 1 درہم لے لوں گا۔ آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں 8 روٹیاں تھی ٹوٹل اور آپ 3 بندے کھانے والے تھے، تو 1 روٹی کے ہم 3 ٹکڑے کر لیتے ہیں، تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے بنیں گے اور تم سب نے برابری کے ساتھ کھایا ہوگا۔ یہ ایک اندازہ، یہ ایک صورت جو فرض کر لیتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ نے 60 ٹکڑے کھائے، 60 ٹکڑے اس نے کھائے اور 60 ٹکڑے اس مہمان نے کھائے، تو آپ کی ٹوٹل 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیوں کے جو ٹکڑے بنتے 3 کے حساب سے 9 بنیں گے، جن میں سے 8 تو آپ نے ہی کھا لیے تھے اور 1 ٹکڑا آپ کا مہمان نے کھایا، اور ان کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں، 7 انہوں نے کھا لیے تھے اور جو باقی جو ہے وہ 8 انہوں نے کھا لیے تھے اور باقی جو ان کے 7 بچے تو وہ مہمان نے کھائے۔ تو آپ کا 1 ٹکڑا مہمان نے کھایا اور ان کے 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے، تو اس لیے 7 درہم ان کے ہیں، 1 درہم تمہارے ہیں۔ تو کہ حضرت میں سمجھ گیا، پھر وہ اس فیصلے پہ راضی ہو گیا۔ تو زبردست آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسی دوران میں ہمارے پاس یہ جابر سید ساجد صاحب کا ایک کوشچن آیا کہ عبارت لکھی لو کشف الغطاء مزددت یقیناً کا مطلب بتا دیں کہ اگر پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ یعنی صحابہ کرام کی شان یہ تھی، اور خاص طور پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یقین کامل تھا۔
جس آخری حد کا یقین ہو سکتا وہ ان کو حاصل تھا۔ تو اپنے اسی ایمان و یقین کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں میں تو یقین کے اس درجے پہ پہنچا ہوں کہ اب اگر جو دنیاوی حجابات بیچ میں ہوں بھی تو میں براہ راست بھی اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھوں تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، مجھے تو پہلے سے ہی کامل یقین ہے۔ تو یہ اہل اللہ کی باتیں ہیں۔ تو یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر عائشہ کہتے ہیں ماشاء اللہ مفتی صاحب ایکسپلین ویری ویل ایوری تھنگ ویری ویل اینڈ کلیئرلی ایکسپلین ایوری تھنگ۔ الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، may Allah give you its reward. I'm trying alhamdulillah to answer the people. This is the help of Allah subhanahu wa ta'ala and nazr karam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and our mashayikh kiram alhamdulillah rabbil alamin۔ سہیل بابو نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی صحت، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ سہیل احمد شاذلی، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزا خیر عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ پھر غلام اکبر صاحب ماشاء اللہ، یہ بھی بڑے مفتی صاحب ہیں اور سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ جو مفتی ہیں اور رحیم یار خان میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو یہ باقاعدگی سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ غلام اکبر رضا شاذلی، اور ماشاء اللہ پیر طریقت بھی ہے رحیم یار خان سے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ سلام کر رہے ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بھی آپ سے یہی درخواست ہے، آپ ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرادوں کو پورا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ حاجی ولی صاحب نے سلام مرشد کہا، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ پھر آکاش محمد نے نہج البلاغہ کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس میں مولا علی کی طرف منسوب اقوال کیا مولا علی کے ہیں۔ دیکھیے نہج البلاغہ جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں بہت ڈاؤٹ ہے اور بہت ساری چیزیں غلط اس میں داخل کی گئی ہیں، بلکہ ہمارے ایک بڑے زبردست بزرگ، زبردست عالم دین حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب تبیان القرآن میں تو اس کے بارے میں بڑی زبردست تحقیق فرمائی کہ جس کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے تھے یہ سارے کے سارے حضرت علی کے اور حضرت اہل بیت کرام کے اقوال ہیں، تو انہوں نے گرامیٹیکل طور پہ اس میں غلطیاں بتائی ہیں کہ یہ ان بڑی ہستیوں کا کلام نہیں ہے، اس میں تم لوگوں نے ایڈیشن کر دی ہے۔ اور الحمدللہ ان کے وہ کتاب چھپنے کے بعد پھر ایران کے اندر اس کتاب کے اندر تصحیح کی گئی ہے، تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ڈال دی گئی ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ تو بہرحال ابھی ہمارا ٹائم پورا ہو چکا تقریباً، لیکن جلدی جو ہے کچھ آپ کے سامنے پھر نام کچھ پڑھ دیتا ہوں میں کہ اور بھی انشاءاللہ الحمدللہ بہت علماء کرام اس میں شریک ہو رہے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا، لیکن سب کو اس وقت پہچان نہیں پا رہا، جن کو پہچان رہا تو میں ذکر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ شاہ نواز مدنی، ماشاءاللہ قبلہ استاد محترم، اللہ کریم آپ کا سایہ سلامت رکھے، یہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ تو آخر میں پھر ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی دلیل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی منافق آپ سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہاں لیکن آپ کی محبت میں حد سے بڑھنے والے تو وہ بھی جہنمی ہیں، وہ بھی ہلاکت میں ہیں، اور آپ کی بغض میں حد سے بڑھنے والے یا بغض رکھنے والے وہ بھی جو ہے ہلاکت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں فرقوں میں ہونے سے ہمیں بچائے اور ہم پر خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اچھا، یہ پھر آخر میں شاذلی ڈیزائن صاحب کہا کہ حضرت میری سسٹر بلالہ اختر کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، تو کچھ عرض کر دیں۔ دیکھیں دماغی توازن صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ پہلے سے استخارہ کریں اور چیک کریں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ تو عموماً عام طور پہ یہ جنات وغیرہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں، تو آیت الکرسی آپ 50 دفعہ دے دیں اور ان کو روزانہ پڑھوائیں اور پانی پہ دم کرا کے پلائیں، کانوں میں قطرے بھی ڈالیں، ناخنوں پہ بھی لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے جلد فائدہ ہو جائے گا۔ یہ نور العین صاحبہ نے کہا کہ السلام علیکم مفتی صاحب، کائنڈلی ایڈریس دا سیرت مبارکہ آف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ بھی کریں گے
لیکن چونکہ اب مخصوص ایام چل رہے ہیں اور مخصوص دنوں کی نسبتیں ہیں تو انہی نسبتوں کے ساتھ جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ عائشہ فیملی USA سے انہوں نے بھی سلام کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ اور آپ کا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ آپ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، باب العلم ہے، اور آپ کو اتنا علم عطا ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو میں 7 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے لاد دوں، یعنی صفحات اتنے لکھ دوں میں کہ سورہ 7 اونٹوں پہ وہ لادے جائیں۔ تو اس سے آپ کے علم کا اندازہ کریں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں یعنی آپ اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ سلونی عما شئتم، کہ پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، اور قرآن کی جس آیت کے بارے میں پوچھو تو مجھے اس کا علم ہے کہ یہ رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، یہ میدان میں نازل ہوئی، یہ پہاڑوں پہ نازل ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ باب العلم میں بھی ہیں، باب العلم بھی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اور ہم اسی پر اپنا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت عطا فرمائے اور ان کے اخلاق حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم گفتگو کریں گے عشق رسول یا محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، وہی 8:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق 10:30 بجے سے 11:30 بجے ہمارے پروگرام کا ٹائم ہے۔ تو اس میں آپ بالکل اس میں شرکت فرمائیے گا۔ اللہ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اور اس پروگرام کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیگر احباب تک بھی اس کو شیئر کروائیں، جس سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم پہ آپ شیئر کروا سکتے ہیں اس کو کروائیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ یہ ایک نیکی ہے اور یہ حق کا بیان ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کو پھیلانے میں آپ مدد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے گا اور خصوصی کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا۔ اور پھر یہ آخر ایک میسیج پھر نور العین صاحبہ کا، آیت الکرسی ڈیوائڈ کر کے 50 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں 50 ٹائم پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اگر آپ اپنی اسپیڈ بنا لیں تو مجھے پڑھنے میں 50 مرتبہ پڑھنے میں 10 منٹ لگتی ہے، تو آپ کو 15 منٹ لگ جائے گی، تو اس کو 1-2 دفعہ کے اندر عادت پڑ جائے گی۔ تو ایک نشست میں پڑھیں تاکہ اس کا فائدہ پورا حاصل ہو۔ تو بہرحال کل تک کے لیے اجازت، آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ بیت کا سلسلہ ہوگا، تو آپ جو حضرات بھی سلسلہ عالیہ، قادریہ، شاذلیہ اور رضویہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس سلسلے کے فیض کو لینا چاہتے ہیں کہ فیض کا عظیم سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں مرید بھی ہو سکتے ہیں، طالب بھی ہو سکتے ہیں، اور جو آلریڈی کسی کے مرید ہیں وہ طالب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس سلسلے کا فیض بھی ملے گا اور اپنے سلسلے کا بھی فیض ملے گا۔ تو چنانچہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں تو آپ حضرات وہ الفاظ میرے ساتھ دہرائیے، تو انشاءاللہ جو نیت آپ کریں گے طالب ہونے کی تو آپ طالب ہو جائیں گے، اور آپ نیت کریں گے مرید ہونے کی تو آپ مرید ہو جائیں گے۔ تو میرے ساتھ مل کے کہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کہیں اے اللہ، میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، تو میری توبہ قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاروں گا۔ اے اللہ، تو مجھے میرے عہد میں ثابت قدم رکھ۔ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ تمام خواتین حضرات کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، شاذلیہ، رضویہ میں داخل سلسلہ کیا،
اور اپنے ذریعے حضور سیدی قطب الاقطاب امام ابوالحسن علی شاذلی اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید کیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ تو اب دل کی طرف توجہ کر کے کہیں اللہ 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 عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین کا ہمیں فیض عطا فرمائے اور بروز قیامت انہیں بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔